11 جماعت کے لیے جگر مراد آبادی کی پہلی غزل۔ کیا خاک سیر کیجیے دنیا یہ رنگ و بو کی، مہلت نہ آرزو کی، فرصت نہ جستجو کی۔ شعر میں شاعر دنیا کی ناپائیداری کا ذکر کرتے ہیں کہ یہ دنیا ایک چمن کی طرح حسین اور رنگین ہے، لیکن ہم جیسے لوگ اس چمن کی سیر کیا خواہ کریں گے۔ ہم تو گردش ایام میں اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ ہمیں نہ تو خواہش کرنے کی فرصت ہے اور نہ ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم خواہشات کا سدباب تلاش کریں۔ گویا ہم اس دنیا کی رنگینیوں میں خوشیوں کا مزہ نہیں لے سکتے ہیں۔ یہ حد آخری ہے عاشق کے جستجو کی، بن بن کے مٹ رہی ہے ہر شکل آرزو کی۔ اس میں یہ جو اس خیال کا اظہار کیا گیا کہ عاشق کی ہر تمنا خاک میں ملتی جا رہی ہے، اس کی خواہشات کا پیٹ لاکھ خوشیوں کے باوجود بھی پھل نہیں دینے پاتا۔ عاشق آرزوؤں کی جو بھی تصویر بناتا ہے وہ مٹ کر رہ جاتی ہے، چنانچہ اس سے تو جستجو کی آخری حد کہیں گے۔ یعنی آخری حد تک وہ جو کوشش کرتا ہے پھر بھی ناکامی رہ جاتا ہے۔ یہ ترک جستجو بھی کیا ترک جستجو ہے، اس میں بھی پا رہا ہوں ایک شان جستجو کی۔ تو یہاں پر جستجو کا لفظ ہے جست چھلانگ مارنا، جو پکڑنا، یہ جستجو بن گیا ہے، یہ کوشش کرنا ہے نا۔ کہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ میری کوئی خواہش پوری نہیں ہو رہی ہے تو میں نے جستجو کرنا چھوڑ دیا، لیکن جستجو ترک کر کے بھی دراصل جستجو ترک نہ ہوئی، کیونکہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میری جستجو ابھی جاری و ساری ہے۔ عاشق اپنے محبوب کی تلاش ترک نہیں کر سکتا، نہیں اس کا خیال ذہن سے نہیں نکال سکتا۔ مایوس ہو کے پلٹیں جب ہر طرف سی نظریں، دل ہی کو بت بنایا دل ہی سے گفتگو کی۔ کیا شعر ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب انسان کی ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ نا امید ہو جاتا ہے، تو پھر انسان سوائے اس کے اور کیا کر سکتا ہے کہ وہ اپنے ہی دل سے باتیں کرے۔ نا امیدی کی صورت میں انسان کا سب سے بہترین دوست انسان کا اپنا آپ ہی ہوتا ہے، یا اپنا ہی وجود ہوتا ہے۔ وہ اپنے دل سے ہی اپنا احوال سناتا ہے، یعنی دل ہی وہاں پر سب سے اچھا دوست ثابت ہوتا ہے۔ تو خوب جانتا ہے اور جان و دل کے مالک، ہر حال میں جگر نے تیری ہی آرزو کی۔ اب یہاں پر خدا تعالیٰ سے مخاطب ہے کہ میری جان و دل کے مالک، تم اچھی طرح یہ جانتے ہو کہ میں جس حال میں بھی رہا میرے دل میں تیری ہی آرزو رہی ہے۔ گویا تمہاری تمنا میرے دل سے کسی حال میں کم نہیں ہو سکی یا ہو سکتی۔ شکریہ۔